بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج آپ کی خدمت میں ایک وظیفہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ وظیفہ 14 اگست کے حوالے سے ہے۔ آج کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ ایک عظیم نعمت اور تحفے کا دن ہے۔ 14 اگست ہم اہل پاکستان کے لیے ماہ آزادی ہے۔ اس دن مسلمان برصغیر نے ایک الگ مسلم ریاست حاصل کی جہاں انہیں مذہبی آزادی حاصل ہو۔ آج ہمارا جشن منانے کا طریقہ ذرا ذلت آمیز ہے، اسلامی اصولوں سے ہٹ کر ہے۔ ہر سال ہم جشن آزادی کے موقع پر کئی نوجوانوں کو اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ کئی نوجوانوں کو ہم اسلام کے اصولوں کے عین منافی عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ کئی نوجوانوں کو اور لوگوں کو گانا گاتے بجاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کا دن ہرگز اس طرح کی آزادی منانے کا دن نہیں ہے۔ اگر ہم اس طرح ہی اپنی روش کو جاری رکھے ہوئے تو آزادی کی قدر و قیمت اور حرمت کو سنبھال نہیں پائیں گے۔ گویا ہمیں آزادی اگرچہ بغیر کسی جدوجہد کے ہمیں نصیب ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ہونے والی قربانیوں کو ہم بھولنے والے ہیں۔ پاکستان کی خاطر ہندوستان کے مسلمانوں کو شہید کیا جانا، بہار کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنا، خواتین کی عصمت دری کا ہونا، مہاجرین کا اپنے ماں باپ گھر بار سب کو چھوڑ کر ایک دوسرے کی طرف ہجرت کرنا، اور جبکہ اپنے علاقے، اپنے وطن، اپنے قریبی لوگوں کو چھوڑنا اس آزادی کے پیچھے مخفی ہے۔ گویا یہ آزادی ہمیں مفت میں نہیں ملی، بلکہ اس کی قدر و قیمت اس کے لیے دی جانے والی قربانیوں کو یاد کر کے نظر آئے گی۔ ناظرین گرامی، آزادی کا یہ سفر 1757 سے شروع ہوتا ہے، 1857 کی جنگ آزادی تک آ جاتا ہے۔ 1905 کو تقسیم بنگال کا ہونا، 1906 کو مسلم لیگ کا دوبارہ قیام ہونا، گویا کہ ان تمام رستوں میں مختلف قسم کی مشکلات آئیں۔ 1940 میں قرارداد پاکستان کا پیش ہونا، اور پھر 47 میں بطور پاکستان ایک ریاست کا مل جانا۔ یہ تمام وقت، یہ تمام جدوجہد کسی نہ کسی کوشش کے ساتھ تاریخ کا حصہ ہے۔ اگر ہم ان تاریخوں کو بھول جائیں اور صرف یہ یاد رکھیں کہ ہمیں آزادی مل گئی، تو گویا کہ ہم نے آزادی کا حق ادا نہیں کیا۔ اس لیے مسلمانوں کی دی جانے والی قربانیوں کو یاد رکھنا پڑے گا۔ پاکستان کی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے امن و امان کا اس درجے تک پہنچ جانا، اس کے پیچھے بھی جدوجہد ہے، اور ساتھ ساتھ آنے والے وقت میں لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق کا ملنا، حق کے لیے آواز کا اٹھانا، انصاف کا ملنا، یہ تمام چیزیں آزادی کے ساتھ کسی ملک کے اندر موجود ہوں تو وہاں آزادی کہلاتی ہے۔ ہر مسلک کے علماء کا اپنے مسلک، ہر مذہب کا اپنے مذہب، اور ہر علاقے کے لوگوں کا اپنی ثقافت کو آزادانہ طور پر منانا، اس پر عمل کرنا آزادی کا حصہ ہے۔ ناظرین گرامی، آج ہم اس کے بالکل الٹ چل رہے ہیں۔ ہمارا معاشی نظام، ہمارا سیاسی نظام، ہمارا تعلیمی نظام بکھرا پڑا ہے۔ کوئی چیز اپنی جگہ پر موجود، کوئی چیز ترقی کرتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ محض کھوکھلے نعروں کے پیچھے ہم نے اپنی آزادی کو دفن کر دیا ہے۔ آج ہمیں جن اصولوں کو پر عمل کرنا ہے، ان اصولوں میں سب سے پہلا اصول حق بجانب ہونا، حق کے ساتھ کھڑا ہونا، حق کے لیے آواز اٹھانا ہے۔ معاشرے کے اندر غریبوں کو ان کے حقوق کا ملنا، غریبوں کا آواز اٹھاتے وقت ان کا ساتھ دینا، ظلم کے خلاف کھڑے ہونا، یہ آزادی کا حصہ ہے۔ اگر ہم اس ریاست کے اندر، اس ملک کے اندر ان تمام چیزوں کو آزادانہ طور پر منا رہے ہیں تو گویا کہ ہم آزاد ہیں۔ لیکن اگر ہم کسی نہ کسی طرح جھجک محسوس کر رہے ہیں، تعلیم کے میدان میں، معیشت کے میدان میں، مذہب کے میدان میں ہم اپنے اصولوں کو قائم نہیں رکھ سکتے، تو گویا کہ ہم جسمانی طور پر تو آزاد ہیں، لیکن ذہنی طور پر ہم آزاد نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی آزادی کے ساتھ ساتھ ذہنی آزادی کی جدوجہد کی، ذہنی آزادی کو فروغ دیا۔
یہی وجہ ہے کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے چند صحابہ اکرام جو کہ تعداد میں اگرچہ کم تھے لیکن بڑے بڑے برجوں کو انہوں نے الٹا دیا، کفر کے ایوانوں میں انہوں نے لرزہ طاری کر دیا، اور کم تعداد کے ہوتے ہوئے بدر جیسے میدان میں کفر کو ناکو چلنے چبوئے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے، اپنے خیالات کے اعتبار سے، اپنی سوچ کے اعتبار سے وہ آزاد تھے، ایک ایسی آزادی جس کو لے کر وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور تعداد کم ہونے کے باوجود کفر کو شکست سے دوچار کیا۔ آج ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں دوسری اور اہم چیز عدل کا قیام ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر چھوٹے سے چھوٹے فرد سے لے کر بڑے سے بڑا فرد عادلانہ طور پر اپنے حقوق برابر ادا کر رہا ہو، فرائض اس کو برابری کے طور پر یاد ہوں، ایک اولاد کو اس کے حقوق و فرائض کا پتہ ہو، والدین کو حقوق و فرائض کا پتہ ہو، امام، استاد، معاشرے کا ایک عام فرد یا معاشرے کا بڑے سے بڑا قاضی، اس کو بھی اپنے حقوق و فرائض کا پتہ ہو۔ ہر جگہ آزادانہ طور پر ظلم کو بیان کر کے، ظلم کو ختم کر کے اس کے مقابلے میں عدل کا رائج ہونا، عدل کا معاشرے کے اندر موجود ہونا، یہ آزادانہ ہو تو گویا کہ ہم آزاد ہیں۔ ناظرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے دن تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، آج تم سب آزاد ہو۔ جو کوئی اپنے گھر کے اندر، جو کوئی اپنے سرداروں کے گھر کے اندر، جو کوئی حرم کے اندر پناہ لے گیا، ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن معافی اور عفو درگزر کی وہ بنیاد رکھی جو اسلام کے ذری اصولوں میں سے ہے۔ آج اگر ہم آزادی چاہتے ہیں تو آزادی کے پیچھے ہمیں معافی کو ہونا، معافی کو سمجھنا اور معافی کا معاشرے میں رائج کرنا بھی سمجھنا ہوگا۔ ہمیں چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے کو اس وقت تک ہم حق بجانب آواز نہیں پہنچا سکتے جس وقت تک ہم اس کو معاف نہ کر دیں۔ اس لیے اگر ہمارے اوپر زیادتی کرنے والا ظالم حکمران گھٹنوں پر آ گیا ہے تو ہمیں انہیں معاف کر کے آگے بڑھنا ہوگا۔ ہمارے اوپر ظلم کرنے والا حکمران اپنے ظلم سے باز نہیں آ رہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے اس کو سبق سکھانا ہوگا۔ آج اسلام ہمیں اس چیز کی طرف راغب کرتا ہے کہ ہماری عبادت گاہیں، ہمارے تعلیم کے ادارے، ہمارے انصاف کے ادارے، ہمارے بازار، دکانیں، ہمارے گھر باہر سب کچھ اسلام کے عین مطابق ہوں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وگرنہ ہمارا یہ آزادی کا نعرہ بظاہر جسم کے اوپر پھول پتیاں بنا کر منانے والا کام تو ہوگا، لیکن اندر سے ہم غلام ہوں گے، ذہنی غلام۔ لہذا ذہنی غلامی سے آزادی تک کے سفر میں ہمیں باشعور شہری کے طور پر اپنے آپ کو معاشرے کا ایک مثبت شہری ثابت کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنے معاشرے کے اندر تمام مذاہب اور بالخصوص اسلام کے ان افراد کے ساتھ باہمی الفت اور محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں اور یہ دنیا بھی ہمارے لیے جنت ہو اور آخرت میں جنت ہمارا انتظار کر رہی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔